الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأنعام ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ترجمہ اور بعض کو ان کے باپ دادا اور اولاد اور بھائیوں میں سے بھی اور ان کو برگزیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا۔ یعنی اوپر پچھلی آیتوں میں جن حضرات انبیاء کا ذکر ہوا ان کے آبا اور ان کی ذریتوں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سو کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت بخشی۔ یہ معنی اس صورت میں ہے جبکہ ہداینا مخصوص مانا جائے اور فضلنا سے بھی متعلق ہو سکتا ہے، جس کا معنی یہ ہوگا کہ ان حضرات کے آباء اور ذریات اور اخوان میں سے بھی بہت سو کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فضیلت بخشی۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ان کو چن لیا اور ان کو ہدایت دی۔ اس میں مضمون سابق کی تقریر اور تاکید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں میں سے بندوں کو چن لیتا ہے اور ان کو سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ترجمہ یہ خدا کی ہدایت ہے، اس پر اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چلائے، اور اگر وہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے سب ضائع ہو جاتے۔ گویا یہ صراط مستقیم اور سیدھے رستے کی ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت ہے اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کی ہدایت فرما دے۔ اس میں یہ بتایا ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ کسی کو گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میں صاحب ہدایت ہوں۔ حضرات انبیاء ہوں یا اولیاء سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور صراط مستقیم پر باقی رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر یہ لوگ شرک کرتے تو جو عمل کیا کرتے تھے وہ سب ثواب کے اعتبار سے باطل ہو جاتے، کیونکہ شرک اور کفر تمام اعمال کو باطل کر دیتا ہے۔ حضرت انبیاء کرام علیہم السلام سے شرک اور کفر کا صدر نہیں ہو سکتا، بلکہ ان سے گناہ بھی سرزد نہیں ہوتے کیونکہ وہ معصوم ہیں۔ بطور فرض یہ بات فرمائی ہے اور اس سے دوسروں کو سبق مل گیا کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام کا یہ حال ہے تو دوسرا کوئی شخص جو مشرک ہوگا، اس کے اعمال صالحہ جو بظاہر دیکھنے میں اعمال صالحہ ہیں ان میں اصلی روح جو ہے صالحہ نہیں ہے، اس کا ثواب اسے کیسے ملے گا؟ اور کافر اور مشرک کے اعمال باطل ہیں، اور اگر کسی نے اسلام کے زمانے میں اعمال کیے اور پھر مرتد ہو گیا تو اس کے اعمال بھی باطل ہیں۔ یہ نہایت اہم مضمون ہے اور اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اول تو اگر کوئی ہدایت پر ہے تو وہ اس کو اللہ کا فضل جانے اور اللہ کا کرم جانے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہدایت کے لیے چنا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر صورت میں اپنے آپ کو شرک کے شائبے سے بھی بچائے، کیونکہ اگر شرک کا کوئی بھی عنصر شامل ہو گیا تو وہ اعمال کو باطل کر دے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما اور ہم کو ہر قسم کے شرک سے بچا لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔